کیا آپ کبھی کسی کمرے میں گئے ہیں اور بھول گئے ہیں کہ آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ یا ہو سکتا ہے آپ کسی سے ملنے کے بعد اس کا نام یاد کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اس طرح کی یادداشت کی خرابیاں عام ہیں، خاص طور پر عمر کے ساتھ ساتھ اس طرح کے پرابلمز بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ جس طرح ہم فٹ رہنے کے لیے اپنے جسم کی ورزش کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی یادداشت کو تیز رکھنے کے لیے اپنے دماغ کی ورزش بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایکسرسائزز جنہیں نیوروبک مشقیں کہا جاتا ہے، آسان ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ کے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بن سکتی ہیں۔ نمبر 1، سوئچ اپ یور روٹینز، یعنی اپنا معمول تبدیل کریں۔ ہمارا دماغ معمول میں رہنا یا اپنے روٹین میں رہنا پسند کرتا ہے، اور اگر ہم اپنے روٹین کو بار بار توڑیں تو یہ ہماری میموری کے لیے حیرت انگیز کام کرے گا۔ مثلا یہ کہ ہم فرنیچر کی اپنی گھر کی سیٹنگ چینج کرتے رہیں یا سیدھا ہاتھ استعمال کرتے کرتے اسی کام کے لیے کبھی الٹا ہاتھ استعمال کرنے لگ جائیں، تو یہ تبدیلیاں دماغ کو پریشان کر دیتی ہیں اور وہ زیادہ اٹینٹیو ہو جاتا ہے اور یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ یوز یور سینسز، یعنی اپنے حواس کا استعمال کریں۔ آنکھیں بند کر کے سونگ کر کسی چیز کو پہچاننے کی کوشش کریں، ٹچ کر کے چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ چیز بھی آپ کے دماغ کو حیرت انگیز طور پر ایکٹیو کر دیتی ہے۔ مینٹل ایسوسیشن، یہ بڑا دلچسپ طریقہ ہے۔ اگر آپ کسی فرد سے ملتے ہیں، کسی نئے فرد سے ملتے ہیں اور اس کا نام آپ کو پتہ چلتا ہے، تو آپ اپنے ایکسپیرینس میں یا آپ کے پرانی یادداشت میں کسی پرسنالٹی، کسی واقعے کے ساتھ اس کے نام کو ایسوسیٹ کریں اور پھر دونوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے آپ ماضی اور حال دونوں کو ریکال کر سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں اور اپنی یادداشت بڑھا سکتے ہیں۔ آج کل آن لائن بھی اور بازار میں بھی بہت سے ایسے گیم ملتے ہیں جن کو مائنڈ گیم کہا جاتا ہے، جیسے کہ کراس ورڈ وغیرہ، اور ایپس میں بھی بہت سارے ایسے ایپس ہیں جسے برین گیمز کہا جاتا ہے، وہ کھیلیے، اس سے بھی یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لرن سم تھنگ نیو، کبھی سیکھنا مت چھوڑیں۔ کبھی کوئی موسیقی کا آلہ اٹھائیں، اسے سیکھنا شروع کر دیں، کوئی زبان سیکھنا شروع کر دیں، قرآن کا ترجمہ سیکھنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ نئی چیزیں سیکھنے کے لیے ہمیشہ اپنے دماغ کو متحرک رکھیں اور یادداشت کو برقرار رکھیں۔ پریکٹس مائنڈفلنس، ذہن سازی صرف تناؤ کو کم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک بہترین میموری بوسٹر بھی ہے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس پہ پوری طرح متوجہ رہیں، موجودہ لمحے میں پوری طرح مشغول رہیں، اور آپ کو اپنی یادداشت اس سے بہتر ہوتی ہوئی محسوس ہوگی۔ جتنا زیادہ آپ موجودہ لمحے میں رہیں گے، اتنی زیادہ آپ کی یادداشت بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ ایکسرسائز کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیے، واک کیجئے، ایکسرسائز کیجئے، کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے نہ صرف آپ کی یادداشت بہتر ہوتی ہے، بلکہ جسمانی طور پر بھی آپ اپنے آپ کو مضبوط اور توانا رکھ سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے آپ اپنی جسمانی قوت کو بڑھاتے ہیں ایکسرسائز کے ذریعے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی قوت بھی بڑھتی ہے، آپ کی یادداشت بڑھتی ہے، آپ کا ذہن بہتر طور پر کام کرتا ہے اور آپ ذہنی اور جسمانی طور پر زیادہ اٹینٹیو ہو سکتے ہیں۔ ان سادہ نیوروبک ایکسرسائزز کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنا آپ کی یادداشت اور علمی افعال میں نمایاں فرق لا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، مستقل مزاجی ہر کام کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ان ایکسرسائزز کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں اور اپنی یادداشت کو تیز اور قابل اعتماد ہوتے دیکھیں، اور خوش رہیں اور خوش رکھیں۔